بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، سيما على الصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النظرية والجود التقوية والنقاوة النقوية والعيبة العسكرية والغيبة الإلهية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. خدا کی بارگاہ میں اس پرخروز مجلس کی قبولیت کے لیے اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اس نعمت پر تمام محمد خدا کی صحت و سلامتی حضرت نصیب شرعی صحت و سلامتی زمانہ کی نظر کرم اور صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو کا عنوان معرفت امام زمانہ اور کربلا کے متعلق 3 دن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ کل پرسوں سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشہور حدیث تھی جسے آپ نے آخر الزمان میں آنے والی نشانیاں اور لوگوں کو بتایا کہ زمانے آخر میں کیا کیا علامتیں رونما ہوں گے، اسی حدیث کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، جس میں سے بعض علامات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج ایک اور علامت کی طرف ہم اشارہ کر کے آپ کے ذہن میں تمام کرنا چاہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا کہ آخر الزمان میں لوگ جو بوڑھے ہوں گے وہ جوان بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور عبادتوں کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ عبادتیں کثرت سے انجام پائیں گے، اور سرزمین مکہ کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ وہاں پر کیا کیا تبدیلیاں پیش آئیں گے. آپ نے علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مکے کی سرزمین پر اونچی اونچی عمارتیں تعمیر ہوں گے. پہلے وہاں پر قانون یہ تھا کہ کعبے سے اونچی کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے، اس سے کعبے کا وقار اور اس کی عظمت باقی رہتی، اس کی ایک ہیبت، اس کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، ظاہری جو عزت اور عظمت کے حوالے سے، تو وہاں پر اس وقت یہ قانون تھا، اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ اس سے اس کا وقار، اس کی عظمت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. لہٰذا وہ قانون اب لگتا ہے ایسا ہے کہ الٹا ہو گیا، اور رسول خدا نے اس طرح بھی اشارہ فرمایا کہ آخر زمانے میں بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ ان پہاڑوں پر اونچی عمارتیں کیسے کھڑی ہوں گی. اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پہاڑوں کو توڑا، اور اس کے بعد توڑنے کے بعد ان کو کھود کر زمین کے اندر سے بھی پہاڑ کو کھود کر جو ہے وہاں پر انہوں نے عمارتیں تعمیر کی ہے.
اور حیران رہ جاتے ہیں ہم جب جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین جو ہے، جس کے متعلق حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ جب اب میں نے اپنی ذریت جو ہے وہ ایک ایسے وادی میں نے چھوڑ دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی سبزہ اگنے والی وہ زمین ہے ہی نہیں، بنجر ہے، بنجر بالکل بنجر، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے سوائے پہاڑ کے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا وہاں، سبزہ کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک ایسی سرزمین کے متعلق یہ سوچنا بہت مشکل تھا ان کے لیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم علامت کہ جس کے متعلق ہم آج گفتگو جاری رکھیں گے، آگے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جاہل منبر پر جا کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگیں گے، اور لوگ جاہلوں سے نصیحت سننے لگیں گے۔ جب یہ مرحلہ آ جائے اسلام پر، جب ایسا وقت آ جائے تو پھر امام زمانہ کو آنا ہی آنا ہے۔ مکے میں بننے والی بڑی بڑی عمارتیں پھر برداشت، بوڑھوں کو جوان بننے کی جو خواہش تھی وہ پھر برداشت، اور جوان بننے کے لیے وہ طرح طرح کی جو کام کریں گے وہ پھر برداشت، پہاڑوں میں سرنگیں اور ٹنل بنائیں گے، راستے بنائیں گے، پھر برداشت۔ لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ جاہل آ کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگیں گے، تو پھر یہ وقت ہوگا کہ میرا بیٹا اس زمانے میں ظہور کرے گا، اور بہت قریب ہوگا اس کے ظہور کا وقت۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور کا وقت جب نزدیک ہوگا تو دو اہم علامتیں اور ظاہر ہوں گے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تہائی جو جمعیت ہوں گے دنیا کی وہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ قتل و غارت گری کی وجہ سے۔ صرف قتل و غارت کی وجہ سے ایک تہائی یعنی 200 400 5000 6000 7000 کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی شہر کی آبادی 90 لاکھ ہے تو ایک تہائی کتنے ہوں گے اس میں؟ 30 لاکھ، یعنی 30 لاکھ لوگ مریں گے غارت گری اور قتل و غارت گری کے نتیجے میں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری وجہ بتائیں کہ دوسری علامت صرف قتل و غارت گری کی وجہ سے لوگ نہیں مریں گے، بلکہ ایک تہائی قتل و غارت گری کے علاوہ صرف بھوک سے مریں گے۔ یعنی ایک تہائی اور ایک تہائی کو اگر آپ جمع کرتے تو 90 لاکھ میں سے 60 لاکھ لوگ مریں گے، پھر ایک تہائی میں میرا فرزند جو ہے وہ ظہور کرے گا۔ جب 60 لاکھ لوگ مریں گے، یعنی 90 لاکھ کی میں نے آپ کو آبادی بتائی ہے، پورے کل دنیا کی آبادی کو تو بات ہی نہیں ہے۔ اگر 90 لاکھ شہر کی آبادی ہو تو 60 لاکھ لوگوں کے مرنے کے بعد جو ایک تہائی بچیں گے اس میں امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اب ایسے میں کیا کریں؟ اسلام تو ایسا دین تو نہیں ہے کہ جس کے پاس کسی مسئلے کا جواب نہ ہو۔ اسلام کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ یہ تو ہماری کمزوری اور ہماری سستی ہے، کاہلی ہے کہ ہم نے اسلام سے سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کی، ہم نے اسلام سے پوچھنے کے لیے زحمت نہیں کی، ہم نے قرآن کھول کر قرآن سے پوچھنے اور اللہ سے پوچھنے کے لیے ہم نے زحمت نہیں کی، ورنہ اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ میں اس کو آپ کے سماعتوں کے ہدیہ کر دیتا ہوں، اور آپ سب کے لیے یہ ایک اہم ہدیہ ہوگا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد شاید آپ پریشان ہوئے ہوں گے کہ 30 لاکھ لوگ مریں گے تو پھر کہیں ہم بھی تو ان میں شامل نہیں ہوں گے، اور 30 لاکھ صرف زندہ رہیں گے تو اس میں امام زمان ظاہر ہوں گے، اور جب 60 لاکھ لوگ مریں گے تو خدا نہ خواستہ کہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائے۔ نہ، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے اس کا حل بتا دیا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جناب ام سلمہ، آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ کے بعد آپ رسول اللہ کے سب سے نزدیک تھی، اور رسول اللہ کو آپ پر سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ آپ دانشمند بھی تھی اور بہت سمجھدار خاتون بھی تھی۔ پہلی شادی ہو چکی تھی کسی اور کے ساتھ، اس کے بعد جب ان کے وفات ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو رشتہ بھیجا، اور یہ رسول اللہ کی زوجیت ہے۔ تو آپ کی دانشمندی اور آپ کی سمجھداری کے لیے رسول اللہ نے یہ گواہی دی کہ
صلح حدیبیہ کے وقت کسی مرد نے مجھے اتنا فائدہ مند مشورہ نہیں دیا جتنا ام سلمہ نے مجھے مشورہ دیا. یہ کہہ کر آپ نے اس کی دانشمندی کا ثبوت دے دیا, آپ نے اس کی سمجھداری کا ثبوت دے دیا. اور ہم لوگ آج کل ابھی تک وہ ہندوانہ مزاج ہمارے اندر چلا آ رہا ہے کہ عورت کے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ عورت کے متعلق گفتگو کیوں کرتے ہو, عورت سے مشورہ کیوں لیتے ہو, عورت سے کبھی بات نہیں کرنا ہو کسی مشورے کے متعلق یا کسی بات کے متعلق, کسی راز کے متعلق ان کے بعد جو جا کر بات نہیں کرنا, کسی کام کے متعلق ان سے مشورہ نہیں لینا. یہ کہاں کا مزاج ہے؟ اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. اسلام کے تو سردار جو ہے رحمت للعالمین ہے, جو اسلام کا سردار ہے اور جس نے اسلام کو پھیلایا, اللہ کے دین کو پھیلایا, اللہ کا رسول, وہ رسول اپنے بیوی سے گھر کے متعلق مشورہ نہیں لے رہے, بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ صلح حدیبیہ جیسے اہم موقع پر, اور صلح حدیبیہ کامیاب ہی اسی لیے ہوا کہ آپ نے ام سلمہ کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کیا تھا. اب یہ طویل واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے متعلق, آپ جو ہے وہ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں, کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ہوا کیا تھا, کہ جس میں صلح کرنے کی وجہ سے وہ جو سخت ترین دشمن تھے, وہ جو مکے میں جو دشمن تھے, مشرکین مکہ تھے, وہ آئے تھے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے, اور رسول اللہ اس آمادے کے ساتھ نہیں آئے تھے. آپ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, لہٰذا احرام باندھ کے جائیں اور اپنے ساتھ صرف تلوار, جو کہ ضرورت ہے اس وقت, صرف ایک تلوار لیں اور جنگی ساز و سامان کچھ بھی نہیں لے جائیں گے, صرف ہم چلے جائیں گے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا, اور اس کے بعد آپ نے ام سلمہ کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق ان سے صلح کیا, اور آئندہ سال انہوں نے کہا کہ آپ آ سکتے ہیں, آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر حج بھی کر سکتے ہیں. اور جب لوگوں نے رسول اللہ کا یہ تیور دیکھا کہ اس قدر پیار محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے اور ہماری بات اور تمام باتیں آپ نے منوائی, اور جب صلح لکھوا رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا امام علی علیہ السلام سے کہ صلح لکھوا دے, تو امام علی علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا, اس کے بعد کہا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے, تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے رسول اللہ نہیں ہے, ہم اس پر ان پر ایمان نہیں رکھتے. تو رسول اللہ نے ان کے احترام میں کہا کہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کو مٹا دے. اور جب یہ باتیں جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی جو ان کے ساتھ طریقہ کار تھا, رسول اللہ نے جو اخلاق ان کے ساتھ اپنایا, تو وہ سب متاثر ہوئے اس سے. اور جب آئندہ سال آپ واپس آئے ہیں تو وہی کفار, وہی مشرکین میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اگر جنگ ہوتی تو اتنا فائدہ نہ ہوتا. لہٰذا ام سلمہ وہ رسول کی زوجہ ہے کہ جس کے ساتھ رسول کی زوجیت میں آنے کے بعد بہت سارے واقعات ہیں, معجزات ہیں, واقعات ہیں, اہم واقعات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب جب رسول اللہ سے زوجیت یعنی منسلک ہونے سے پہلے, زوجیت میں آنے سے پہلے, رسول اللہ کی زوجہ بننے سے پہلے یہ کسی اور کی زوجہ تھی, ابو سلمہ کے نام سے کسی سے شادی ہوئی تھی ان کی. رسول اللہ کے صحابی تھے, اور وہ جنگ احد میں کسی جنگ احد میں زخمی ہو گئے, اور زخموں کے تاب دلاتے ہوئے بعد میں اس کا زخم کھل گیا, اور اس کے بعد وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے, اور یہ بیوہ ہو گئی 3-4 بچوں کے ساتھ. اب یہ مسئلہ یہ تھا ان کے ساتھ کہ انہوں نے بہت سختیاں جھیلی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کی خاطر, کیونکہ ان کے سسرال اور ان کے میکے دونوں خاندان سخت ترین دشمنوں میں سے تھے, کفار مشرکین میں سے تھے, اور انہوں نے اس قدر ظلم ڈھائے ان دونوں پر کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کرو, اور حبشہ میں کیونکہ مسلم حکومت تھی وہاں پر جاتے ہیں, کچھ وقت وہاں پر رہتے ہیں, اور آتے ہیں کہ شاید ان کے دل ہمارے لیے نرم ہو چکے ہوں گے, آ جاتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ تم واپس آ کر ہم سے بھاگ گئے تھے, تم دوبارہ انہوں نے ظلم کیا ان دونوں پر, اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ تم دونوں ہجرت کرو مدینے کی طرف. اب یہ دونوں جب مدینے کی طرف آئے تو کوئی پرسان حال نہیں, کیونکہ کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی جاننے والا نہیں ہے. اب مدینے کے شہر میں رہنے کی تو ان کے پاس کوئی نہ مال و اسباب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس قدر غربت اور فقر و فاقہ کی حالت میں ہے کہ مدینے سے باہر ایک قباء نامی جگہ ہے, جو کہ آج مسجد قباء وہاں پر بنی ہوئی بہت عالی شان جگہ ہے, لیکن وہاں اس وقت جو ہے وہ صرف غریب لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی. وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کیا اور مشکلات کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے بعد یہ مرحلہ ہے کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا, اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیوہ اور مشکل سے زندگی گزار رہی ہے, اور اس قدر شدت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ بہت مشکل تھا. اور ایک دن وہ کہتی ہے, آپ اس کی دانشمندی اور آپ دیکھیں, دانشمندی اور قربانی آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ تھا کہ میں کس مشکل وقت سے گزر رہی ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ کتنے مشکلات میں سہ رہی ہوں.
اور یہ دانشمندی تھی اور قربانی تھی ان کی. انہوں نے رسول اللہ کے سامنے حرف شکایت کبھی بھی شکایت اپنے زبان پر نہیں لائے اور یہ نہ کہا کیونکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے شوہر آپ کے لیے اور اسلام کے خاطر شہید ہوئے ہیں، لہٰذا آپ میرے اس مشکل کو حل کر دیجیے گا، ہم کس مشکل حالت سے گزر رہے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں کہا. ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں. انہوں نے صبر کیا اور صبر سے کام لیا اور انہیں پتا تھا کہ جنگ خیبر تک مسلمان مہاجرین اور ہجرت کرنے والے اور جنگ پر جا کر لڑنے والے مجاہدین سب کے سب پیٹ پر پتھر باندھے گزارا کر رہے تھے. ان کے لیے کھانے اور فاقہ کھانا کے مشکلات ان کے لیے تھے، ہر طرح کی مشکلات تھے، اسی لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. لیکن ایک دن سخت مشکلات کے بعد انہوں نے ایک دن اپنے بچے سے کہا کہ اے ابو سلمہ، بچے کا نام سلمہ تھا، اے ابو سلمہ جا کر مدینے جاؤ، جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ ہم کچھ مشکلات میں ہیں، کچھ پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل میں، لہٰذا آپ کوئی دعا تعلیم فرمائیے. اپنے بیٹے سے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ ہم نے اتنا صبر کیا، اب کچھ ہمیں کھانے پینے کے لیے دے دیں تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر سے گزار سکیں. نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ رسول اللہ سے کہیں، کہیں کہ ان سے کہیں ہمیں کوئی دعا تعلیم دے جس کے نتیجے میں ہم اپنے مشکل کم کر سکیں. اس کا بیٹا جاتا ہے اور واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے امی، رسول خدا سے ملاقات میری ہوئی اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو خطاب فرما کر ایک دعا تعلیم دی ہے اور آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص، جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اللہ نے اس سے امتحان لیا اور امتحان کے نتیجے میں جو بہترین چیز اس سے چھین لی ہو، اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس بہترین چیز سے کہیں زیادہ بہتر چیز اسے عطا کر دے گا. اب یہ ام سلمہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا یہ فرمانا ہے. تو ام سلمہ کو دل میں سکون گویا نصیب ہوا اور سکون انہوں نے محسوس کیا اور یہ دل میں بے چینی بھی رہی. وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے، اب یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. لیکن وہ غیر معصومہ تھی، معصومہ نہیں تھی. اب شیطان نے وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیا. اب وہ سوچنے لگے اب میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، اب بڑھاپے کی طرف میرا جو ہے وہ سفر جا رہا ہے، میرے بچے ہیں، تین چار بچے، بڑے بچے کی عمر جو ہے اس وقت 15 سال کی عمر ہے. اب وہ سوچ رہی ہے کہ مجھ سے جو اللہ تعالیٰ نے امتحان دے کر جو چیز مجھ سے لی ہے وہ میرا شوہر ہے، اور میرے شوہر سے بہتر کوئی اور میرے زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو اپنے شوہر کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، اور اللہ کے نبی فرمانے کہ تمہارے شوہر سے کہیں زیادہ بہتر تمہاری زندگی میں آ سکتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا شوہر سے زیادہ، سب سے مخاطب تھے، فرمایا کہ جو چیز تم سے ہم لیں گے اس چیز سے کہیں زیادہ بہتر ہم تمہیں عطا کر دیں گے. اب دل میں یہ سوچ لیے کہ کیسا ہوگا. اب یہ ہم تو سوچ سکتے ہیں کہ اگر 20-22 سالہ خدا نہ خاصہ کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوسری شادی کا امکان ہے، دوسرا شوہر مل سکتا ہے، بہتر شوہر مل سکتا ہے. اب یہ کثیر الاولاد ہے، 3-4 بچے ہیں اس کے، اور پھر وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کیسے سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن خیر ام سلمہ نے دعا پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ میرے مولا نے، میرے امام وقت نے اور میرے رسول نے فرمایا ہے، لہٰذا یہ سب ہو کر رہے گا اور مجھے بہتر چیز مل کر رہے گا. اس اعتقاد کے ساتھ ام سلمہ نے دعا شروع کر دیا. اور وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ، یہ سب آپ کے لیے بھی ہدیہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب. کتنی پیاری دعا اور مختصر دعا ہے. ہم اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں حاجت روائی کے لیے، خصوصاً طلاب کرام جانتے ہیں کہ ان بیچاروں سے جو ہے کتنی لمبی لمبی دعائیں کرواتے ہیں جا کے. آیت کریمہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 بندہ جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، وہ نیند تاری ہو جاتی ہے اس پر. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی دعا تعلیم فرمائے، اور کس قدر مشکلات میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس سے آزادی دے رہے ہیں رسول اللہ. اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا انا للہ، پہلے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم لوگ انا للہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جب موت کی خبر آ جائے. جبکہ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ موت کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. کیا کہا ہے خدا متعال نے؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اور یہ صبر کرنے والوں جب بھی مصیبت دیکھو تو کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، تو پھر ہم تمہیں خوشخبری دیں گے. جب بھی مصیبت دیکھو. اب مصیبت ہم نے صرف موت کو لیا ہوا ہے؟ نہیں، مصیبت موت نہیں ہے، مرض بھی مصیبت ہے، پریشانی بھی مصیبت ہے،
قرض اور مقروض ہونا بھی مصیبت ہے، مشکلات پریشانی ہے، یہ سب مصیبت ہے۔ جب بھی کوئی مشکل دیکھو، جب بھی کوئی پریشانی دیکھو تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون کہو گے اور صبر کرو گے تو اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو، اللہ تمہیں بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے۔ اب ام سلمہ نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجعل لی، پروردگارا میرے لیے قرار دے، فرجا، ایک ایسا راستہ ہاں جس پہ آسانی سے میں گزر سکوں، یعنی رکاوٹوں سے، مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ ایک آسان راستہ میرے لیے قرار دیں، ومخرجا، اور نکلنے کے راستہ، مخرج آج کل کے آپ یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، مخرج کا مطلب کیا ہے کہ نکلنے کی جگہ، ایگزٹ کو مخرج کہتے ہیں عربی میں، فرجم و مخرجم، میرے لیے بہترین اور آسان راستہ قرار دے ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا، وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي، وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ، یعنی یہ دعا تین طریقوں سے آپ کو ملیں گے، اگر آپ جا کے سرچ کریں گے تو وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي ہے، وَاجْعَلْ لِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا، من کو چھوڑ کر ہے، اب یہ جو دعا ہے وہ من کے بغیر ہے، اللہم اجعل لی فرجا ومخرجا، من نہیں ہے یہاں پر، مخرج اور فرج میرے لیے بہترین راستہ قرار دے نکلنے کے لیے مشکلات سے، وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما، من حیث احتسب، ایسے جگہ سے کہ جس جگہ کے متعلق میں گمان کر رہی ہوں، ام سلمہ کہتی ہے میں گمان کر رہی ہوں، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہو کہ وارزقنی من حیث احتسب، کہ جس جگہ کے متعلق میں گمان کر رہا ہوں اس جگہ سے بھی مجھے رزق عطا فرما، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ ڈالے ہیں تو وہاں پر سے آپ کو گمان ہے کہ آپ کو رزق آئے گا، آپ نے اس کے بارے میں بھی دعا کیا کہ وارزقنی من حیث احتسب، وہاں سے مجھے آنے کی امید ہے، گمان ہے تو وہاں سے بھی مجھے رزق آئے گا، ومن حیث لا احتسب، اور یہ بھی فرماؤ کہ جس جگہ سے میرا گمان بھی نہیں ہے اس جگہ سے بھی مجھے رزق عطا فرما اور میرے لیے کشادگی عطا فرما، یہ دعا پڑھ لو۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے خوف اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی فرمان برداری کرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہم اس کے لیے ایک ایسا مخرج قرار دیں گے، ایک ایسے جگہ سے اس کو رزق عطا کریں گے کہ جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں تھا، جس جگہ سے آنے کا اس کو گمان بھی نہیں تھا وہاں سے ہم رزق عطا کریں گے۔ اب ام سلمہ یہ دعا پڑھ رہی ہے اور ابھی 4 مہینے نہیں گزرے، اب 4 مہینے جو گزرے ہیں اور اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، پہلا شوہر جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا اور اب اس نے عدت میں بیٹھنا تھا، عدت 4 مہینے کے پورے ہو گئے، اور پھر کہتی ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ میں اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، کیا تم میرے زوجیت میں آنا قبول کرو گے؟ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر کے بعد رحمت للعالمین اور کائنات کا سردار جو خود میرے گھر پر تشریف لا کر یہ کہیں کہ اے ام سلمہ میری زوجیت میں آنا پسند کرو گے، یہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور یہ سب کس دعا کی برکت، یہ اس دعا کی برکت کہ جس کو ام سلمہ نے خود دیکھا 4 مہینے عدت کے فوراً بعد رسول خدا خود اس کے گھر پہ تشریف آئے، اب وہ کہتی ہے کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے مقابلے میں کون آئے گا، اب تو میں نے دیکھا کہ اس دعا کی برکت میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ خود رحمت للعالمین چل کر میرے گھر پر آئے اور کہا کہ میری زوجیت میں آئیں گے آپ یا نہیں آئیں گے۔ تو عزیزان، اسلام ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، بالکل بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت اس نے ہمیں آپ کی مشکل اور پریشانی اور ہماری مشکل پریشانی کی جو ہے وہ حل عطا کیا ہے، لہٰذا کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کوئی مسئلہ اور پریشانی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں متوسل ہو جاؤ، اس دعا کو پڑھو، آپ کی مشکل حل ہو جائیں گے، یہ دعا آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اور آخری جملہ اور ذرا تمام کرنا چاہوں گا، ہم کیوں نہ ایک ایسی دعا کریں، ہم کیوں نہ ایک ایسی دعا مانگے خدا متعال سے کہ اگر وہ دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پھر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گے، کیونکہ اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو ہماری مشکلات پریشانیاں سب کے سب ایک بار میں ایک دفعے میں ختم ہو جائیں گے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج، دعا درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الانتظار یعنی افضل العبادہ انتظار الفرج، آپ سب نے سنی یہ حدیث، انتظار الفرج بہترین عبادت ہے، اور جب اللہ تعالی اپنے اس موعود کو
اپنے آخری ولی کو جب ظہور کرے گا دنیا میں، ان کی برکت سے، ان کے پاکیزہ وجود کے برکت سے دنیا میں اس قدر امن و امان ہوگا کہ جہاں سے ظلم و جور ختم ہوئے ہوں گے، اور نہ فقط ظلم و جور ختم ہوں گے بلکہ جنت کا سما یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے۔ اب جنت کی علامتیں کیا ہیں کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے بلکہ جوان جائیں گے، جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا، جنت میں کوئی معذور نہیں جائیں گے، سب کے سب سلامت ہوں گے، پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ اور اسی دنیا میں امام مہدی علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ وجود کے صدقے میں جب امام مہدی آئیں گے تو جو اندھے ہوں گے ان کو اللہ انہیں آنکھیں عطا کریں گے، جو بہرے ہوں گے اللہ انہیں سماعت عطا فرمائیں گے، جو گونگے ہوں گے اللہ انہیں زبان عطا فرمائیں گے، جو لولے لنگڑے ہوں گے اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں گے، جو مشکلات پریشانیاں دیکھ رہے ہوں گے اللہ امام مہدی علیہ السلام کی پاکیزہ وجود کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور کر دیں گے۔ کیوں نہ ہم ایسی دعا کریں کہ جس دعا کی یہ دعا اگر پوری ہو جائے تو ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جنت والی حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دن ایک بوڑھی عورت آتی ہے رسول اللہ کی خدمت میں، آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت جاؤں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ پریشان ہو گئی، باہر نکل کر روتی رہی، اور دوسری طرف سے بلال حبشی آ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، وجہ پوچھی، کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں جا کر تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ جب بلال آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ بوڑھی عورت وہاں پر بیٹھ کر رو رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کالے بھی نہیں جائیں گے جنت میں۔ تو اس نے کہا کہ او یہ کیا ہو گیا، میں تو ان کی سفارش کرنے آیا تھا، میری جنت بھی خطرے میں۔ وہ جا کر رونے لگے۔ اب رسول اللہ کے ایک اور صحابی آئے، اب وہ نابینا تھا، جو نابینا ہوتے ہیں ان کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے، اس نے دیکھا کہ دو لوگ رو رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنت میں نہیں جانے والے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، میں بلال حبشی ہوں۔ اور وہ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے بھی یہی کہا گیا ہے، کہا کہ میں جا کے سفارش کرتا ہوں۔ جب وہ جاتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ دونوں کو آپ نے کیا کہہ دیا، دونوں کو کیا کہہ دیا کہ رو رہے ہیں بیٹھ کر؟ فرمایا کہ ہاں تم ان کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، جو اندھے ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے جنت میں۔ اس نے کہا کہ میری جنت بھی خطرے میں پڑ گئی، تینوں جا کے باہر رو رہے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے مسکرا کر فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ نہیں جاؤ گے، میں نے یہ کہا تھا کہ اندھے نہیں جائیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ کالے نہیں جائیں گے، میں یہ کہا تھا کہ بوڑھے نہیں جائیں گے، بلکہ جو بوڑھے ہوں گے انہیں جنت جوان بنائیں گے پھر انہیں بھیج دیں گے، جو کالے ہوں گے انہیں خوبصورت بنائیں گے پھر انہیں بھیج دیں گے، اور جو اندھے ہوں گے انہیں اللہ بینائی عطا کریں گے پھر انہیں بھیج دیں گے۔ بس یہی صورتحال ہوں گے جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو بوڑھوں کو جوانی مل رہی ہوگی، جو کان سے جو آنکھ سے محروم ہوں گے اللہ انہیں کان اور آنکھ عطا فرمائیں گے، جو گونگے ہوں گے اللہ انہیں زبان عطا فرمائیں گے، جو لولے لنگڑے ہوں گے اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں گے، جو رنگت کی وجہ سے کالے ہوں گے اللہ انہیں خوبصورتی عنایت فرمائیں گے۔ خود اسی دنیا میں جب امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب ظہور فرمائیں گے، درود پڑھیں محمد و آلہ بس آپ کی ذمت تمام۔ اور یہ کربلا میں ہم یہی منظر دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا گویا ایک جوان کے مانند امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتا ہے کہ جس کا نام حبیب ابن مزاحم ہے۔ یہ جو جتنے بھی حدیث میں نے پڑھی جنت کے متعلق اور رسول اللہ کے متعلق، یہ ہمیں کربلا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کربلا میں جون حبشی نے جب کہا تھا رسول خدا سے، رسول اللہ خدا کے فرزند سے کہ اے فرزند رسول اللہ میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ کالا ہے، میں کیسے جا سکوں گا؟ جب آپ نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے یہ شکایت کی، اس لیے آپ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی وقت اللہ کے رسول کے فرزند نے اس کے حق میں دعا کیا کہ پروردگارا اس کی رنگت کو خوبصورت کر اور اس کے پسینے کو خوشبودار کر۔ اور جب بعد از کربلا شہداء کو دفن کرنے کے لیے گئے تو اس کا لاشا تھا صرف کہ بغیر سر کے سب پہچان رہے تھے کہ یہ جون حبشی کا لاشا ہے، اور جو نابینا تھا انہیں بینائی عطا کی، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے جوانی کا گویا ایک جوان کی طرح انہوں نے جنگ لڑی، حبیب ابن مظاہر۔
کون شخصیت ہے حضرت ابن مظاہر کی شخصیت؟ مختصر آپ نے کل رات مسائل سنے ہوں گے. وہ شخصیت ہے کہ 2 محرم کو رسول خدا کے فرزند کربلا میں وارد ہوئے اور 2 محرم سے 6 محرم تک مسلسل فوج در فوج آ رہے ہیں، کربلا میں وارد ہو رہے ہیں. اور دختر شیر خدا حضرت فضہ سے بار بار پوچھتی ہے کہ اے اماں فضہ جا کر دیکھو کون آیا ہے، کیا کوئی میرے بھائی کی مدد کو آیا ہے؟ ہر دفعہ جواب میں یہ کہتی ہے کہ اے رسول خدا کی بیٹی، مثلا کہتی ہے کہ ہرملہ اپنے فوج کے ساتھ آئے ہیں، شمر اپنے فوج کے ساتھ آیا ہے. جب 6 محرم کو شہزادی نے یہ سنا کہ ابو میرے ساتھ آئے ہیں تو آپ نے بی بی فضہ سے فرمایا کہ اے فضہ جا کر میرے بھائی کو، میرے بھیا کو بلاؤ. امام حسین علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اے میری بہن آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا کہ ہاں میں نے آپ کو یاد کیا. اے میرے بھیا، اب تک میں سن رہی ہوں جتنے بھی لوگ آئے ہیں آپ کے خون کے پیاسے آئے ہیں، کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا. کیا اس بڑی دنیا میں فرزند رسول کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے؟ میں دیکھتی رہی ہوں کہ ہر کوئی آنے والا آپ کے خون کے پیاسا بن کر آ رہا ہے. ہاں مجھے یقین ہے ایک شخصیت ہے کہ اگر اسے بلائیں گے تو وہ ضرور آئے. فرمایا کہ کون ہے؟ کہا کہ حبیب ابن مظاہر، آپ کے بچپن کا دوست. حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی حبیب ابن مظاہر سے، امام حسین علیہ السلام بہت محبت تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے فقط حبیب کو بلایا کربلا کے میدان سے، اور کسی کو یاد نہیں کیا. اگر یاد کیا تو حبیب ابن مظاہر کو، پہلے شہزادی کونین کی بیٹی نے، اور دوسری شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام نے. آپ نے خط لکھا من حسین ابن علی الى رجل الفقی، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کی طرف، ہمارا سلام قبول کریں. اور یہاں سے رسول اللہ کے فرزند کی طرف سے روانہ کیا گیا اور وہ خط لے کر گئے. وہاں پر دخل الباب ہوا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں. دخل الباب ہوا، زور کا کھانا کھا رہے تھے اپنے بیوی کے ساتھ. حبیب نے کہا کہ اس وقت کون ہے؟ کوفے کے حالات بہتر نہیں تھے، بہت مشکلات پریشانیوں کے ساتھ، ہر جگہ پر ناکے ہیں. کہا کہ انا برید الحسین، میں حسین کا برید ہوں، میں حسین کی طرف سے خط لے کر آیا ہوں. جب یہ سننا تھا، حسین کا نام لیا تو وہ دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے اور دروازہ کھولتے ہی اس نے اپنے آپ کو اس کے قدموں پر گرایا کہ میرے حسین کے درگاہ سے تم آ رہے ہو. یہ کہہ کر کہا کہ کیا لائے ہو؟ کہا کہ میں خط لایا ہوں حسین کی طرف سے. اسی دروازے پر اس نے خط کھولا، اپنے آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے خط پڑھتے ہیں کہ من حسین ابن علی الى رجل الفقی، حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی کی طرف. اے حبیب، ہم نرغ آداب میں گر چکے ہیں، ہم پریشان اور مشکلات کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اگر ہماری مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. ایک مرتبہ حبیب رو کر بیان فرماتے ہیں کہ اے خدایا، رسول اللہ کے فرزند پر بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ مجھ جیسے غلام کو یاد فرما رہے ہیں. اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ تم گھوڑے کو لے جاؤ، میں اپنا راستہ بناتا ہوں، کیونکہ بہت مشکل تھا، ناکے لگے ہوئے تھے ہر جگہ پر، ناکہ بندی. اور آپ نے رات کی تاریکی سے استفادہ کیا اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. اب جب ایک دھول دیکھا کربلا کے میدان میں تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی. اب شیر خدا کی بیٹی نے کہا فضہ سے، اے فضہ جاؤ، ایک خوشخبری کوئی آئی ہے کیا؟ کوئی آنے والا، کوئی مدد کرنے والا آیا ہے میرے بھائی کے؟ اس وقت فرمایا کہ ہاں اے دختر شیر خدا، آپ کے بھائی کے فرض، آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر آپ کے بھائی کی مدد کے لیے آئے ہیں. جب حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو ایک جملہ عجیب سننے کو ملا. امام حسین علیہ السلام سے کہا، امام حسین علیہ السلام سے کہا بی بی نے کہ آپ حبیب کو بلائیے میرے پاس. امام حسین نے حبیب کو بلایا. اب حبیب باہر ہے خیمے سے اور بی بی خیمے کے اندر ہے اور پردہ لگا ہوا ہے. امام حسین پردے کے پاس کھڑے ہیں. اتنے میں بی بی نے کہا اے حبیب ابن مظاہر، سب سے پہلے دختر شیر خدا سے سلام قبول کر. ایک مرتبہ حبیب نے یہ سننا تھا، اپنے سر پیٹنے لگے، گھٹنوں کے بل زمین کربلا پر گرے، خاک کربلا کو
اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دیا. اے اللہ یہ کیسا وقت ہے. شہزادی کونین کی بیٹی شہزادی زینب مجھ جیسے غلام کو سلام کر رہی ہے. المختصر میں بیان کر دوں, جب شب عاشور ختم ہو گئی اور صبح عاشور شروع ہو گئی اور نماز کے لیے وقت آیا ہے, تو ایک صحابی نے امام حسین سے کہا کہ یا امام یہ نماز کا وقت ہے اور نماز کے وقت میں چاہوں گا کہ ایک آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ اے حبیب بن مظاہر جا کر یزیدی فوج سے عمر سعد سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے مہلت دے دو. وہ جاتا ہے حبیب بن مظاہر, جا کر عمر سعد سے کہتا ہے کہ اے عمر سعد فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتا ہے, جنگ روک دیا جائے. تو اس نے کہا, ایک بے حیائی والا جملہ اس نے دیا, جواب اس نے دیا, اس نے کہا کہ اے حبیب بن مظاہر تم کس نماز کی بات کر رہے ہو؟ حسین کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ حسین کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حسین کی نماز قبول نہیں ہو سکتی. اس وقت حبیب جلال میں آیا اور کہا کہ اے دشمن خدا و دشمن رسول, تمہاری نمازیں تو قبول ہے لیکن فرزند زہرا کی نماز قبول نہیں ہے. بس یہ کہہ کر اس نے وہیں سے پلٹ کر جواب دیا, اے فرزند رسول میرا آخری سلام آپ قبول کریں, میں بس اس کے بعد نماز آپ کے نانا کے پیچھے ہوتے کوثر کے کنارے جنت کے کنارے جا کر پڑھوں گا. یہ کہہ کر حبیب نے حملہ شروع کر دیا اور حبیب زمین کربلا پر گر گئے. میں مختصر کر رہا ہوں, جب قافلہ چلا 11 محرم کو کوفے میں جب وارد ہوئے تو بی بی زینب ہے, امام سجاد علیہ السلام ہے زنجیروں میں. اب ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتا ہے. امام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں فرزند حبیب بن مظاہر کا یتیم ہوں. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں حبیب بن مظاہر کا یتیم آ گیا ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے پوچھا تم حبیب بن مظاہر کے اگر یتیم ہو تو تمہاری اماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہا کہ قریب کے ایک گھر کے چھت سے آواز آئے کہ شہزادی میں یہاں پر آپ کی کنیز حبیب کی بیوہ بیوی. ایک مرتبہ بیوی نے فرمایا اے حبیب کی بیوہ, میں روز عاشور سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ تمہیں حبیب کا پرسہ دوں. میں پوچھنا چاہوں گا اے بی بی, تو نے حبیب کا پرسہ دیا اس کے اہل خاندان کو, مگر تجھے کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا. تیرا بھائی مارے گئے, تیرے بھائی مار گئے, تیرے بھتیجے مارے گئے, تیرے سارے خاندان کے لوگ مارے گئے, مگر تجھے کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.